پریشر میں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پروفیسر آف سوشالوجی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ جو زیرو ہے, یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پریزنٹ کیا ہے, یہ 29 دن رہے گا اس بندے کے ساتھ جس کی لیٹ سے 50,000 سیلری ہے. اب وہ بچوں کی طرف دیکھے گا, گھر میں کوئی بیمار والد والدہ ہیں اس کی طرف دیکھے گا. یہ زیرو کا کتنا پریشر ہے اور یہ زیرو سے کیا کچھ کروا سکتا ہے جب پیٹ کی آگ اس نے بجھانی ہوگی؟ دیکھیں جی, واقعتاً یہ بڑی کیٹاسٹرافک سچویشن ہے, یہ انسانی حقوق کی سچویشن ہے, اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حق زندگی سے محروم ہو جائیں گے لوگ اگر یہی صورتحال رہی. کیونکہ دیکھیں نا, منیمم سبسسٹنس کے لیے آپ کو فوڈ چاہیے, آپ کو انرجی چاہیے, لیکن دیکھیں یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا. گورنمنٹ کا رول اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن دو بنیادی چیزیں میں عرض کروں جو سمجھنے والی بات ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ فرد پروڈکشن سسٹم کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے. میں ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں. جرمنی میں ایک فارمر جو ہے, ایک ڈیری فارمر جو ہے, وہ ایک فارمر 87 لوگوں کے لیے ملک پروڈیوس کرتا ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ, وہ میکنائزڈ فارمر 87 لوگوں کے لیے ملک پروڈیوس کرتا ہے. ہمارے ہاں ایک فارمر 0.5 لوگوں کے لیے ملک پروڈیوس کرتا ہے. اس کا مطلب ہے 2 فارمر مل کے ایک بندے کا دودھ, یعنی وہ فارمر اپنے گھر کے لیے بھی دودھ پروڈیوس نہیں کر سکتا. اب اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا, ایک فارمر جو فل ٹائم, اب ہم تو ایک پریمیٹیو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا, سارا دن وہ بیچارہ اس بھینس کو اس کی خدمت کرتا رہتا ہے, نہ اس کے پاس اس کو پراپر فیڈ کرنے کے لیے ہے, نہ اس پہ کوئی سبسڈی ہے. وہ جب بھینس بیمار ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے پروڈکشن پہ انویسٹ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں اس کو میکنائز نہیں کیا. جب ہم پروڈکشن پہ نہیں کرتے, پریمیٹیو دور میں تو نہیں. سر بیسیکلی یہ عبید, میں اس کا رخ تھوڑا اس طرح موڑنا چاہوں گی. سر ہم بہت دن سے نا اس پہ بات کر رہے ہیں کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, لیکن سر آج ہم آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ جو پوری سچویشن ہے سر, عوام کا اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا, ان کی نفسیات پہ کیا امپیکٹ ہوگا. جس طرح سے عبید نے بات کی, دیکھیں جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے نا, سادہ الفاظ میں اس کو آؤٹ ان دی اوپن بلنٹ کہہ دیتے ہیں, کرائم ریٹ بڑھ جاتا ہے. نہیں, وہ تو امپلیکیشنز ہے نا. دیکھیں, اگر ملک پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا فارمر, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے, آپ جتنا مرضی ہڑتالیں کریں, آپ جتنی مرضی سرکاری دفتر توڑیں, ملک پروڈیوس تو فارمر نے کرنا. نہیں, اس کو آپ ہی کی مثال کے ساتھ ذرا میں اس کو سادہ, آپ ہی کی دودھ کی پروڈکشن کی مثال کے ساتھ کر لیتا ہوں نا. اس کی جو بھینس ہے وہ اس کے گھر کے بندوں کا دودھ پورا نہیں کر رہی, لیکن برابر والے کے یہاں ایک بھینس کھڑی ہوئی ہے جس کا دودھ جو ہے وہ ضائع جا رہا ہے, وہ جا کے اس کا دودھ چوری کر کے لے آئے گا. نہیں, وہ یہ رویہ عام ہو جاتا ہے نا امپلیکیشن. اچھا, ایک دوسری بات جو ہوتی ہے نا, اس وقت گلوبلائزڈ اکانومی ہے. ان ممالک میں جن کی ورلڈ انٹیگریشن زیادہ ہے, ورلڈ کے ساتھ ٹریڈ زیادہ ہے, وہاں جو اشیاء ہیں, جو مینز آف سبسسٹنس ہیں, جو پروڈکٹس ہیں, وہ زیادہ اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور بہت سے ایسے کنٹریز ہیں وہاں کوئی فروٹ نہیں ہوتا, لیکن ان کی مارکیٹس فروٹ سے بھری ہوئی ہیں. وہ ملک پروڈیوس نہیں کرتے, لیکن ان کے سپر سٹورز جو ہیں وہ ملک سے بھرے ہوئے ہیں. تو ایک دوسری اس کا ایسپیکٹ ہے کہ آپ گلوبل اکانومی کے ساتھ کتنا انٹیگریٹ ہیں. نہیں, مجھے یہ سمجھائیں نا کہ یہ جو امپلیکیشن کی آپ بات کریں, میں ذرا اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. یہ کیسے ہوگا؟ آپ لوگ اپنے جو اخراجات ہیں اسے منیمائز کر دیں, منیمل اپروچ کی طرف چلے جائیں, وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آلریڈی لوگ بنیادی ضروریات کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. یہ جو رویہ ہے ٹریگرنگ کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے, زیرو ہو گیا ہے معاملہ بینک بیلنس اور ابھی 29 دن ہے اور وہ امپلیکیشنز کی طرف جا رہا ہے. اب میں آپ کو ایڈریس کرتا ہوں. دیکھیں پلیز, اس کے بڑے ہارریبل کانسیکوینسز ہیں. مثال نہیں ہوتا کیوں ہے زیرو, اگر آپ زیرو کہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے کٹ کہاں لگتا ہے؟ جب کسی فیملی میں انکم کٹ ہوتی ہے تو سب سے بڑی کیجویلٹی فیمیل ایجوکیشن ہوتی ہے. کہتے ہیں بچی کو اسکول بھیجنا بند کرو. اب آپ دیکھیے گا اس سے فیمیل ڈراپ آؤٹ کتنا بڑھے گا. وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ ڈبل اس کا نقصان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی جو اسکول جاتی ہے, فیس اور اس کی ٹرانسپورٹیشن, ایک وہ ہم پے نہیں کر سکتے, اور دوسرا یہ گھر آ کے کام کرے گی. ٹھیک ہے, اور ورسٹ سچویشن میں اسی بچی کو
وہ کسی اور گھر کام کرنے بھیجیں گے. اور اس کا کیا یہ ٹریگرنگ ایفیکٹ ہوگا. میں اس کے جب کانسیکوینس دیتا ہوں لرز جاتا ہوں. اور کیا کیا کانسیکوینس؟ اب آپ دیکھیں کانسیکوینسز کیا ہے. ہمارے پاس کوئی لا ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریگولیشن نہیں ہے. کوئی شخص اگر اپنی بچی کو 12 سال 13 سال کی بچی کو کام کرنے بھیجے گا, وہ سیکشولی ایکسپلائٹ ہوگی, اس پہ ظلم ہوگا. دیکھیں یہ پھر ٹریگرنگ ایک ٹریگر کرتی ہے. یہ اتنا ہاربل ریئیکشن ہوتا ہے. میں اس میں اس کی ایک اور ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہوں. جو ریسیونگ ایڈ ہے, جس کے ہاں جا کے بچے نے چائلڈ لیبر کرنی ہے, وہ ملازمین رکھنے کی اب سخت نہیں رکھتے, تو یہ سارے لوگ کہاں جائیں گے, یہ کہاں ایڈریس ہوں گے؟ نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت اس ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے بات یہ ہے, جو بھی ہے یہ جو آپ نے زیرو کی بات کی ہے, یہ ہاربل ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. اس سے سوسائٹی کو دوررس نقصانات ہوں گے. یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اور اس سے سسٹم تھریٹ میں آ جاتا ہے, اس میں انسانی بقا تھریٹ میں آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے میں سمجھوں گا کہ حکومت اپنی جگہ ہے, وہ ٹھیک ہے. سارے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں, وہ ایک دم تو کوئی ایک گورنمنٹ نہیں کچھ کر سکتی. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے. جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے نیبرہڈ میں لوگوں کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات, ہر شخص کو, ہر جو صاحب استطاعت آدمی ہے وہ انشور کرے کہ اس کی لوکیلٹی میں, ولیج میں کوئی بچی جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو اسکول سے پاورٹی کی وجہ سے. اگر ہوتی ہے تو وہ فوراً اس پہ ڈکلیئر کرے. پاورٹی کے بعد جو ڈراپ آؤٹ کی بات کریں وہ تو بہت بات کا کانسیکوینس ہے. یہاں تو لوگوں کا بنیادی ایک وقت کا آٹا نہیں پورا ہو رہا نا. ہاں تو آٹا پرووائڈ کرے نا. دیکھیں نا, میری عرض سنیں. دیکھیں سوری ٹو انٹرپٹ سر, یہ دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو سفید پوش طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. سر اس صفر کی جانب میں آتی ہوں, ایک گھر کو ایک بندہ چلا رہا ہے. صرف ایک میری عرض سن لیں. دیکھیں نا, ڈوم اینڈ گلوم اس کا کوئی حل نہیں ہے. جس وقت پاکستان بڑا تھا بہت برے صورتحال تھے. آپ اگر دیکھیں کہ جناب لاکھوں لوگ بیچارے بالکل اجڑے ہوئے, وائلنس کا شکار, ان کے پاس ٹینٹ بھی نہیں تھے. اس قوم نے ثابت کیا, اس کے پاس قرض تھی, انہوں نے ان کو سیٹل کیا. اس وقت اگر آپ فلنتھراپی دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی وہی سچویشن ہے. ہماری سول سوسائٹی نے اس وقت وہ جو ریاستی اسٹرکچر ہے وہ ابھی لڑکھڑا رہا تھا نا, ہے ہی نہیں تھا نا اس وقت. مطلب آپ بورو کر رہے تھے وہاں سے. اب تو اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ریاست کا اسٹرکچر موجود ہے, لیکن اس میں جب فیلئر آتا ہے تو کتنی فرسٹریشن ہے نا. یعنی اب دیکھیں, میں اس کو ذرا سادہ الفاظ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں, آپ میری کیفیت سمجھیں. میں پچھلے 7 دن سے سڑکوں میں نکل کے احتجاج کر رہا ہوں. ایک بات ہے, مثال ہے, اور میں بول رہا ہوں جو بجلی کا بل جو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا, اس کو واپس لیں. کل میرا وزیر اعظم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے بحران ہی نہیں ہے. اب میری کنڈیشن کیا ہے, میں کہاں جاؤں, کس کو پکڑوں, کس پہ چیز. وہ کہہ رہے ہیں بل دینا ہی پڑے گا جو مرضی کرے. مطلب یہ اس وقت یہ ٹراما ہے نا سر. نہیں, لیکن ایک منٹ بات دیکھیں, مسئلہ یہ ہے زیادہ بل ہے جو بھی ہے, اگر فرض کیا اربوں روپیہ ایک مہینے کا بل ہوتا ہے, اگر لوگ وہ بل نہیں دیں گے تو پھر تو ٹوٹل سسٹم ہی کولیپس ہو جائے گا نا. دیکھیں نا, اس میں دیکھنا چاہیے. دیکھیں جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی ایک کیٹاسٹرافک سچویشن ہے, میں ایڈمٹ کرتا ہوں. لیکن اگر ہم کہیں کہ لوگ بل نہ دیں, بل نہیں دیں گے تو الیکٹریسٹی اس جگہ کو کیسے کام رکھیں, ٹھنڈا رکھیں, حالات کے ساتھ کیا اپروچ لیں. سر میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ بڑی باہمت قوم ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے بھی بڑے بڑے مشکل دور دیکھے ہیں. قیام پاکستان کے وقت بہت مشکل دور دیکھے ہیں. اس کے بعد بڑی بڑی کیٹاسٹرافک فلڈ آئے. 2005 میں جو زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں, آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں لوگ مٹی کے دفن ہو گئے. لیکن آج کل لوگوں کے پاس اسباب تھے, کراچی سے پشاور سے لوگوں نے امداد دی. آج کسی کے پاس نہیں ہے, تھے نا وہ بھی اب اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ایک قوم کے, دیکھیں پاکستان از اے نیشن, 25 کروڑ لوگوں کی نیشن ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. اس کے سسٹم ہے, کمزور ہے, میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ ایویپوریٹ. سری لنکا دیکھیں ہوا نا بینکرپٹ, ڈیفالٹ ہوا, ریکور کر گیا نا. انشاءاللہ ہم بھی ریکور کر جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو وائٹل چیزیں ہیں
جیسے بچوں کی ایجوکیشن ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, اس پہ کمپرومائز نہ کریں. ہماری آبادی میں بڑا ٹھیک فرق ہے, ہے. ہاں یہ بہت بڑا چیلنج ہے جی جی ہمارے لیے, ہماری زیادہ آبادی. اب دیکھیں آبادی تو پھر اللہ تعالیٰ تو نہیں کریٹ کر رہا نا, یہ ہمارا بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ولنٹری سری لنکا کی مثال دی کہ وہ ڈیفالٹ سے کس طرح سے کم بیک کیا. دیکھیں میری آبادی کا بہت بڑا فیکٹر ہے. آفٹر آل ہم نے اسے ایک ریشنل سوسائٹی بنانا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ملک پروڈیوس نہیں کر رہے تو کون پروڈیوس کر کے دے گا ہمیں ملک؟ ہم نہیں پروڈیوس کرنا ہے نا, ہم نے پروڈکشن سسٹمز کو ایفیشینٹ کرنا, نمبر ایک بات. نمبر دو بات ہے انڈیویجولز کو, خاص طور پہ یوتھ کو انگیج کرنا پروڈکشن سسٹم میں. اب دیکھیں ہماری ایگریکلچر دنیا میں وسٹ پرفارمنگ ایگریکلچر ہے, ہماری اتنی یوتھ ہے, سارے نوجوان بھاگے ہوئے ہیں کلرک بننے کے لیے. ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں مل رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں نا اپرچونٹی اپنی جگہ ہے. اب ہمارے پاس اتنی ایگریکلچر فرٹائل لینڈ ہے, اگر ہم میکنائزڈ ایگریکلچر, ماڈرن ایگریکلچر شروع کریں, گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے اس پہ. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بہت مسائل ہیں, بہت پرابلمز ہیں, بہت فرسٹریشن ہے, لیکن یہ کہیں اور سے آ کے یہ مسئلے حل نہیں ہونے. پہلے بھی ہم نے قرضے لے لے کے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. ہماری یوتھ نے ہمت کے ساتھ ان ٹیبلز کو ٹرن کرنا ہے اور اس مشکل کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنا. ڈاکٹر صاحب یہ جو پازیٹیوٹی ہے جو آپ کی جانب سے ملی ہے اور آپ جتنے پازیٹیو ہیں کیری کر کے اس کو پھر رہے ہیں. دیکھیں میری عرض سنیں, یہ بہت سارے لوگ ہیں میں ینگ پیپل کو ڈیل کرتا ہوں. یونیورسٹی آف فکاڑا میں نے جوائن کی ایز اے وائس چانسلر, 4 سال رہا. 2,500 سے 20,000 اسٹوڈنٹ, ویری انرجیٹک اسٹوڈنٹ. اس وقت یونیورسٹی آف راولا کوٹ میں وائس چانسلر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے, ہماری سوسائٹی کو اسی طرح سے آگے لے کے چلیں. تھینک یو سو مچ سر.